الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ادب و محبت کے ساتھ ہدیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا، محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود، ازو شد بود ہر موجود ازو شد دید ہا بینا، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نجینا، ز شرع سینہ اش جامی علم نشرا لکا برخاں، ز معراجش چمی پرسی کہ سبحان اللہ زی اسرا۔ فضیلت الشیخ استاذ العرب والعجم الشیخ السید عمر سلیم الحسینی دامت برکاتہ العالیہ، اور اس محفل کے بانی مولانا محمد عامر صاحب نقشبندی کیلانی سلمہ اللہ تعالی، علماء کرام اور عزیز طلباء، برادران اہل سنہ، یہ مبارک پروگرام بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالانہ جو مولانا محمد عامر صاحب بڑی محبت کے ساتھ منعقد کرتے ہیں، ہم اس کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی جلیلہ قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی حاضری اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مختصر وقت ہے اور زیادہ تر طلباء بالخصوص منتہی طلباء جو بجائے خود علماء ہیں تشریف فرما ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے متعلق مختلف آپ کے اوصاف اور کمالات کے لحاظ سے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات ہیں، ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور لباس بشری میں تشریف لائے ہیں۔
جو شخص آپ کو مطلقاً بشر نہیں مانتا وہ قرآن مقدس کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جو شخص مطلقاً کسی لحاظ سے آپ کو نور نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی دلائل کے ساتھ اور بڑے مستند طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ جو مطلقاً آپ کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی ایمان سے جاتا رہتا ہے، جو مطلقاً آپ کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی ایمان سے جاتا رہتا ہے۔ اور نور اور بشر یہ دو ایسے امر نہیں ہیں کہ آپس میں جمع نہ ہو سکیں، ایسی کوئی استحالے والی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم عام مشاہدہ کرتے ہیں کہ نور اور خاکی پتلا یہ دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یہ بے جان چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روشنی کے کمب کے ہیں، بلب ہیں، یہ ان کے اندر سے نور نکل رہا ہے، ہم سب ایک دوسرے کو اس نور میں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز چمک رہی ہے۔ یہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ اگر جاندار چیزوں میں آپ نور کی مثال ڈھونڈنا چاہیں یہ جگنو ہے، خاکی پتلا ہے، اس کے اندر نور ہے۔ تو یہ کوئی عقلاً بعید بات نہیں ہے کہ بشریت اور خاکی پتلا اس کے ساتھ نور جمع ہو جائے۔ یہ محض لوگوں کو الجھانے والی بات ہے۔ اگر رب تعالیٰ ایک چھوٹے سے کیڑے جگنو کے اندر باوجود کہ وہ مٹی سے بنا ہے، خاکی پتلا ہے، اس کے اندر اس نے نور جمع کیا ہے، نور بھی ہے، رات کو چلتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، تو وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نور بنائے لباس بشری میں بھیج دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب۔ اب اس نور سے کیا مراد ہے؟ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت کی معتبر تفاسیر شروع سے لے کر تفسیر طبری، قرطبی اور اس کے بعد پھر ابن کثیر، پھر روح المعانی، روح البیان، ان ساری تفاسیر کے اندر حتیٰ کہ قاضی شوکانی کی فتح القدیر کے اندر نور سے مراد جناب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ زمخشری نے جو عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھا، تفسیر کشاف کے اندر لکھا کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ کہتا ہے کہ دونوں سے مراد قرآن ہے، اور یہ عطف تفسیر کے لیے ہے، یعنی نور کیا ہے؟ کتاب مبین ہے۔
سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے تفسیر روح المعانی شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم تو کہتے ہو کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، ہم کہتے ہیں نور سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب مبین سے مراد بھی آپ ہی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے قد جاءکم من اللہ نور عظیم وہو نور الانوار والنبی المختار۔ وہ کئی باتیں ارشاد فرما گئے، قد جاءکم من اللہ نور عظیم، اشارہ فرمائے یہ جو نورن پر تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یہ عام نور نہیں ہے، یہ تو بڑی عظمتوں اور شانوں والا نور ہے۔ مرحبا مرحبا عظیم وہو نور الانوار، سارے نور وہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں سارے نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش تا ملیا موسیٰ نو کو توروں۔ اللہ یا رسول یا رسول مرحبا 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 مرحبا۔ آپ تو نور نور عظیم ہیں، اور وہ کون نور عظیم ہے؟ وَهُوَ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مختار ہیں۔ کئی عقیدے آپ نے بیان فرما دی، اور آپ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب مبین سے مراد بھی آپ ہی۔ کتاب کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کمالات کے جامع ہیں، اور جو کچھ قرآن کریم کے اندر وہ علوم و معارف ہیں وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہیں۔ آپ کا تو خلق قرآن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن ہے، آپ تو کتاب مبین ہیں۔ اور اس پر اگر احادیث مبارکہ کی طرف آئیں تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے استاد، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالی، جو صاحب مصنف ہیں، اور ان کی کتاب مصنف عبدالرزاق بڑی مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی، اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ مصنف عبدالرزاق جو عام طور پہ چھپتی ہے، اس کا شروع والا جز وہ ساتھ نہیں ہے، اور جو پہلے چھپی تھی اس کے ناشر نے شروع میں مقدمہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ہمیں یہ نسخہ نامکمل ملا ہے، اس کا شروع والا جز اس کے ساتھ نہیں ہے، جو ہمیں ملا ہے وہ ہم نے چھاپ دیا ہے۔ بعد میں وہ جز مفقود بھی مل گیا، اور وہ بھی ایک عرب محقق کے مقدمے اور تحقیق کے ساتھ شائع ہوا، اور پھر اسی کو لاہور سے علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ انہوں نے شائع فرمایا۔ اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور پوری سند کے ساتھ، اور سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اس کی سند ہے عبدالرزاق یعنی بہی قال عبدالرزاق عن معمر عن ابن المنقدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس کی سند ہے۔ امام عبدالرزاق اپنے استاد امام معمر بن راشد سے روایت کرتے ہیں، اور امام معمر بن راشد ثقہ ہیں، ثابت ہیں، فاضل ہیں۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر، اسی طرح امام ابن حجر نے تقریب کے اندر، تہذیب و تہذیب کے اندر، دوسرے
ائمہ اسماء الرجال نے ان کو سکا کہا ہے، سہا کے راویوں سے ہیں، اور ان کے استاذ محمد بن منقدر وہ بھی سکا ہیں، ثابت ہیں، سہا کے راویوں سے ہیں، اور وہ آگے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح الاسناد ہے، کسی قسم کا سند کے اندر ذرا برابر بھی کمزوری کا شائبہ نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، کہ میں نے اس سب سے پہلی چیز کے متعلق سوال کیا آپ کی بارگاہ میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ ضمناً آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی ہے، کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، یہ رب تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ وہ جو جہاں سے خلقت کی ابتدا ہوئی ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، تو پھر پیچھے کون سی چیز ہوگی جس کو نہیں جانتے ہوں گے؟ اسی لیے سوال کیا کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ کالا ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ تعالی، آپ نے فرمایا اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس کے آگے آپ کا ارشاد ہے ثم خلق کل خیر فیہ، پھر ہر خیر رب تعالیٰ نے اس نور کے اندر پیدا فرما دی۔ وخلق کل شیء بعدہ، باقی تمام اشیاء رب تعالیٰ نے اس کے بعد پیدا فرمائی۔ حدیث آگے بھی لمبی ہے لیکن یہاں تک میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی خیر تھی، جو بھی کمالات تھے، رب تعالیٰ نے اس نور کے اندر عطا فرما دی۔ اب نہ کوئی کمال پیچھے رہ گیا ہے، نہ کوئی خیر پیچھے رہ گئی ہے جو رب تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ فرمائی۔ یہ تو پہلے دن سے ہی ہو گیا ہے۔ یہ حدیث جو جز مفقود پایا گیا اس کے اندر اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اب اہل سنت و جماعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور۔ اس پر دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے کہ نور من نور اللہ، اس کا معنی تو بنتا ہے اللہ کے نور کا باز، یعنی اللہ کے نور میں سے نور وہ منع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے کچھ نور اس کا باز۔ تو تم تو شرک کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز مانتے ہو، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے۔ اس پر انہوں نے پمفلٹ بھی چھپوائے، کتابیں بھی لکھی، تقریریں بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو جز مفقود ہے اس کے اندر یہ تو ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ نورا نبی کا، تیرے نبی کا نور، بس۔ لیکن امام عبدالرزاق کے حوالہ سے جو پرانے محدثین نے روایت اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہوئی ہے، جس طرح کہ موائلب لدنیا کے اندر امام قسطلانی نے اس روایت کو نقل فرمایا، اس میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی، تو وہاں اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، وہاں یہ کلمات ہیں نور نبی کا من نور ہی ہے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور یہ جو مصنف عبدالرزاق کا جز مفقود ہے جو اب مل چکا ہے، شائع شدہ ہے، اس حدیث سے پہلے ایک حدیث پاک ہے
جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے۔ امام عبدالرزاق اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، بہی کالا عبدالرزاق اما مرن ان الزہری ان سالم ان عبداللہ ان ابیہ انہو قالا رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعینی ہاتین وکان نورا کلہ بل نورا من نور اللہ۔ مر رآہ بدیہتا ہابہ ومر رآہ مرارا استحبہ اشد استحباب۔ یہ حدیث پاک اس حدیث پاک سے بالکل متصل پہلے، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ امام عبدالرزاق اپنے استاد امام معمر بن راشد سے روایت کرتے ہیں، وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں، امام ابن شہاب زہری بخاری مسلم کے راویوں سے ہیں، اور وہ آگے حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں جو حضرت فاروق اعظم کے پوتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ سند ایسی جید ہے، بلکہ سالم زہری ان سالم ان عبداللہ ابن عمر، یہ تو اصح الاسانید سے سند ہے، جو اصح الاسانید ہے ان میں سے یہ سند ہے، صرف صحیح نہیں، اصح الاسانید میں سے ہے، سلسلہ تو ذہب ہے۔ اب اس کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعینی ہاتین، کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ صحابی رسول ہیں تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے۔ کانا نوران کلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سار تابہ قدم نور تھے، سارے کے سارے نور تھے۔ بل نورم من نور اللہ، بل کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے کہتے ہیں صرف نور نہیں تھے بلکہ اللہ کے نور سے نور تھے۔ جو ان کو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا، پہلی مرتبہ زیارت سے مشرف ہوتا تھا، اس پر آپ کی ہیبت اور رعب طاری ہو جاتا تھا، لیکن جو بار بار زیارت کرتا تھا، مر آہ مرارا، بار بار زیارت کرتا تھا، استحبہ اشد استحباب، تو وہ آپ پر فدا ہونے لگتا تھا، آپ کی محبت کے اندر وہ سرشار ہو جاتا تھا، کائنات کی کسی چیز سے بڑھ کر، پھر آپ سے بڑھ کر کائنات کی کسی چیز سے اسے محبت نہیں رہ جاتی تھی۔ پہلے تو ہیبت طاری ہوتی تھی، لیکن بعد میں وہ آپ پر جان نثار ہو جاتا تھا۔ اب یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ، سلسلہ تو ذہب کے ساتھ، اصح الاسانید میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کانا نورا من نور اللہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، اگر یہ عقیدہ شرک ہے، اگر یہ عقیدہ غلط ہے، کفر ہے، امام عبدالرزاق یہ بخاری، مسلم، امام احمد بن حنبل، دیگر محدثین ان کے استاد ہیں، ان سب نے ایک غلط بندے سے روایت لی، پھر وہ خود نہیں بیان کر رہے، وہ تو آگے حدیث نقل کر رہے۔ امام عبدالرزاق نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا اس حدیث کو نقل کر کے، ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے تبھی تو وہ نقل کر رہے ہیں، اور سند بھی صحیح ہے۔ اوپر امام معمر ہیں، وہ بھی یہی عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اوپر اس سند کے اعتبار سے امام زہری ہیں، بخاری مسلم کے اساتذہ سے ہیں، سینکڑوں احادیث بخاری مسلم کی ان سے مروی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ شرک ہے تو امام زہری تو مشرک ہو گئے، بخاری مسلم کے منہ سے پڑھتے ہو۔ اس کے اوپر آگے دیکھیں، حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، دوسری طرف حضرت جابر ہیں، تو یہ صحابہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نورم من نور اللہ ہیں، اگر یہ عقیدہ شرک ہوتا تو پھر تو معاذ اللہ یہ صحابہ تک شرک جائے گا، اور وہ اپنی طرف سے تو نہیں دے رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اب دیکھیں فتویٰ کس پہ لگ رہا ہے، کہاں تک یہ بات جا رہی ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا ہوا ہے۔ ہاں یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، انہوں نے معنی ہی غلط کیا ہوا ہے، نہ حدیث پاک کو سمجھا، معنی غلط کیا، اور اس کے بعد آگے پھر کہنے لگے کہ یہ کفر ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ نور من نور اللہ، یہ من جو ہے یہ طلباء علماء جانتے ہیں، من کئی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ وہ معنی کرتے ہیں لفظ من کا جس کو علمی اصطلاح میں، نحوی اصطلاح میں من تبعیضیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور، یعنی اللہ کے نور کا کچھ حصہ جدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ یہ معنی بالکل غلط ہے، یہ واقعی کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، بلکہ یہ من ابتدائیہ اتصالیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نور سے نور۔ نور سے نور ہونے کا کیا مطلب؟ کہ رب تعالیٰ کی ذات تھی، وہ تو ازلی ہے، بے ابتدا ہے، اور کوئی وجود نہیں ہے۔ رب کے وجود کے متصل بعد جس وجود سے ابتدا ہوئی ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ درمیان میں اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تھی، اب جس کو وجود دیا گیا وہ حقیقت محمدیہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اور یہ نور جو سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس نور سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے۔ یہ وہ نور نہیں جو ایک عارضی چیز ہوتی ہے، مختلف چیزوں کو عارض ہوتا ہے، یہ وہ مراد نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، اور وہ کیا ہے وہ رب تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں سے کوئی بھی جان نہیں سکتا ہے۔ امام فاسی نے دلائل الخیرات کی شرح کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح میں حقیقت میں ہوں، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ حقیقت محمدیہ ہے، وہ صرف رب تعالیٰ جانتا ہے، کائنات میں سے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس کو پیدا فرمایا تھا، اور سارے کمالات، ساری خیرات رب تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی تھی۔ اب وہی نور رب تعالیٰ کے فضل سے جہاں چاہ اس نے سیر کی، اور وہی نور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو ان کی پیشانی کے اندر رکھا گیا، وہی نور ان سے منتقل ہوتا ہوا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت انور میں آیا، ان سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم ادخر میں منتقل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس حدیث کو شرح السنہ کے اندر نقل کیا گیا، مشکات المصابی کے اندر، مصابی الدجاجہ کے اندر، زجاجۃ المصابی کے اندر، ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ، آپ نے فرمایا میں اس وقت اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔
زندہ آباد، زندہ آباد، مرحبا مرحبا۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کی تخلیق کے مراحل وہ شروع تھے، ابھی وہ ان کی پوری تخلیق بھی نہیں ہوئی۔ اور آپ فرماتے ہیں سأخبرکم عن اول امری، میں اپنے اول امر کے متعلق تمہیں خبر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اول امر کہ کس انداز سے میں دنیا کے اندر تشریف لایا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم اپنے جد امجد کی دعا جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ربنا وابعث فیہم رسولا کے ساتھ دعا فرمائی تھی، میں وہ دعا ہوں، اس دعا کا مصداق آپ ہیں۔ وبشارۃ عیسیٰ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کے ساتھ جو قرآن کے اندر ان کی بشارت موجود ہے، آپ نے فرمایا میں وہ بشارت ہوں۔ ورؤیا امی، میں اپنی والدہ محترمہ کی رویت ہوں، یہ رویت خواب کی رویت نہیں ہے، یہ بیداری کے عالم میں زہری آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ اللہ تی رعت قد خرج لہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کے لیے نور ظاہر ہوا اور اس نور کی روشنی میں انہوں نے قصور، وہ جو شام کے قصور تھے، شام کے محلات تھے، وہ دیکھ لیے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی والدہ محترمہ کی وہ رویت ہوں جو انہوں نے نور ان کے لیے ظاہر ہوا، اور وہ نور ایسا تھا کہ اس نور کے اندر مکہ شریف میں بیٹھ کر شام کے محلات انہوں نے دیکھ لیے۔ اب اس سے کئی مسئلے ثابت ہو گئے۔ پہلے تو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی عالم ارواح میں پہنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی والدہ محترمہ کی آپ رویت ہیں، اس میں انہوں نے نور دیکھا ہے، تو وہ نور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کی چمک اتنی ہے کہ مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات انہوں نے دیکھے۔ اب والدہ محترمہ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ نور ہے، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، آپ کی ولادت کے وقت بھی نور ظاہر ہوا، اور اس حدیث پاک کے بشارحین کہتے ہیں کہ یہ بھی ولادت کے وقت کی رویت ہے کہ اس وقت ان سے نور ظاہر ہوا تھا، شام کے محلات مشاہدہ فرما رہی تھی۔ ایک تو آپ کا نور ہونا ثابت ہوا، اور دوسرا والدہ محترمہ جو دیکھ رہی ہیں یہ خرقے عادت ہے، یہ خرقے عادت ہے، ورنہ مکہ میں بیٹھ کر آپ بڑی سے بڑی بھی دوربین لے لیں شام کے محلات نہیں دیکھ سکتے، یہ خرقے عادت ہے۔ اور خرقے عادت یا معجزہ ہوتا ہے، یا کرامت ہوتی ہے، یا استدراج ہوتا ہے۔ اب معجزہ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، ان کے دعوے کے موافق اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ عورت کوئی بھی نبیہ نہیں ہے، والدہ محترمہ نبیہ تو ہے نہیں، استدراج کفار کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ رب تعالیٰ نے ان کو کفر کی پلیدی سے پاک رکھا ہے، آپ کے سارے آباء اور امہات کفر کی پلیدی سے پاک ہیں، زنا کی پلیدی سے بھی پاک ہیں، کفر کی پلیدی سے بھی پاک ہیں، وہ سارے موحد ہیں، پاک ہیں، طاہر ہیں، طاہر اور اسلاب سے طاہر ارحام کے اندر آپ کا نور پاک منتقل ہوتا چلا آیا۔ تو لازمی بات ہے وہ کرامت ہے، اور کرامت اولیاء کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ صرف مومنہ نہیں، اللہ کی جلیل القدر ولیہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، زندہ باد، زندہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے بھیجا وہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور،
جن کی گود میں تشریف لائیں وہ بھی کہتی ہیں خرج منی نور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد خرج علیہ قد ادا علیہ نور، ان کے لیے نور ظاہر ہوا. اور خود آپ بھی فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور 14 صدیوں سے اہل حق کا یہی عقیدہ چلا آ رہا. یہ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین تک. آگے دیکھیں امام ربانی نے اپنے مکاتیب عالیہ کے اندر یہی عقیدہ بیان فرمایا. شیخ محقق نے اپنی شروع حدیث کے اندر یہی عقیدہ لکھا. علامہ سیوطی نے اپنی کتابوں کے اندر یہی عقیدہ لکھا. پہلے کے دیکھیں بعد کے دیکھیں، سارے اہل حق یہی عقیدہ بیان فرماتے چلے آ رہے. آخری ایک بات، امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ کا ایک ارشاد اس پہ سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں بداں کے خلق محمدی در رنگ خلق سائر افراد انسانی نیست. یعنی یہ بات اچھی طرح جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق دوسرے لوگوں کی تخلیق کی طرح نہیں ہے. اب یہاں تک تو تھا کہ دوسرے انسانوں کی تخلیق کی طرح نہیں ہے. اس سے ترقی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بلکہ بہیج فرد از افراد عالم مناسبت نہ دارت. صرف انسانی تاریخ ہی نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ بھی پیدا ہونے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں. زیرا کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود نشائے انصری از نور حق مخلوق گشتہ و دیگراں رائی دولت میسر نہ شدہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ لباس بشری میں تشریف لائے، آپ کی نشائے انصری ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور کائنات میں کسی دوسرے کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ دوسرے 1000 سال کا مجدد بات کر رہا ہے، امام بات کر رہا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا امام ہونے کی سند عطا فرمائی. تو از مجتہدان علم کلامی، کہ تم علم کلام کے مجتہد امام میں سے ہو. وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب آخری بات، دوسری طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے قل انما انا بشر مثلکم، ابو فرما دو میں تمہاری مثل بشر ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے. تم کہتے ہو نور ہے، رب تعالیٰ تو کہتا ہے بشر ہے اور آپ سے کہلوا رہا ہے. تو یہ بات میں نے شروع میں کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں مطلقاً. جو آپ کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. اب دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ بشر ہیں اس طرح کے جس طرح کے ہم ہیں، اور پھر وہ مزید ایک گردان بھی جوڑتے ہیں کہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، اس طرح کر کے. یہ جو بات ہے یہ غلط ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بشر مثلکم قرآن کے اندر آیا کہ تمہاری مثل بشر. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صحیح بخاری شریف کے اندر تقریباً 2 صفحے، بڑی بخاری شریف جو اصل نسخہ ہے، 2 صفحے مسلسل اوپر نیچے یہ حدیث آتی ہیں کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں ایوکم مثلی لست مثلکم، تم میں سے کون ہے میری مثل، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. 2 صفحے تقریباً حدیث ہیں. وہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام وصال رکھتے تھے، مسلسل روزہ. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پیاری تھی، رکھنا شروع کیا، لیکن ان کا یہ معاملہ نہیں تھا. آپ نے روکا، وہ محبت میں آ کے رکھ رہے تھے. عرض کی آپ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، میری مثل تم میں سے کون ہے؟ کہیں فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. 2 صفحے حدیث ہے، بار بار یہ حدیث آتی ہے، مختلف سندوں سے آتی ہے، مختلف کلمات سے آتی ہے. جس ساری کا اصل یہ ہے نہ تم میں سے میری کوئی مثل ہے نہ میں تمہاری مثل. اب بخاری تو بار بار پکار کے کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثل نہیں ہے. تو قرآن کی آیت کا اگر یہ معنی ہے تو پھر قرآن حدیث تو آپس میں ٹکرا جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وہی ہے، وہی کے مخالف نہیں آتی. تو پھر آخر کیا مطلب ہے؟ قل انما انا بشر، بشر کہتے ہیں بادل باشارہ کو،
جس کا چہرہ صاف ہو پورے چہرے پہ بال نہ ہو اس کو بشر کہتے ہیں. تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب فرماؤ کہ میں نوع انسانی میں آیا ہوں، لباس بشری پہن کے آیا ہوں، کسی اور نوع مخلوق کے اندر میں تشریف نہیں لایا، میں انسانی لباس پہن کے آیا ہوں، بادل باشرہ ہوں. اور مثلکم، مجھے جو اس کی ترکیب سمجھ آتی ہے کہ آنا باشرون، یہ باشرون خبر اول ہے آنا کی، اور مثلکم خبر ثانی ہے. یہ مثلکم کس بات میں ہے؟ بشریت میں نہیں، یہ مطلقاً مثل ہے. اب کس بات میں ہے بشریت کی؟ تو آپ نفی فرماتے ہیں. اور آپ کے ظاہری باطنی جو رب تعالیٰ نے آپ کو کمالات دیے ہوئے ہیں، کسی کمال میں کوئی آپ کا مثل نہیں، نہ کسی کی آنکھیں آپ کی آنکھوں کی مثل ہیں. صحیح بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، آپ تو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، نگاہ مبارک اٹھاتے ہیں جنت میں پڑتی ہے. صرف نگاہ نہیں، ہاتھ بھی جنت میں پڑتا ہے. انگور کے گچھے پہ ہاتھ ڈالا، توڑ کے لانا چاہتے ہیں، پھر پیچھے کر لیا. نیچے نگاہ جاتی ہے، تحت سرا سے نیچے جہنم ہے، وہاں تک پہنچتی ہے. ان کا تو ہاتھ بھی عرش اولا تک پہنچتا ہے. جنت وہ 7 آسمانوں کے اوپر جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اس میں تو انگوروں کے گچھے کو ڈالا ہوا ہے. کھڑے مصلی پہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. یہ بار بار بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا پیچھے سے رکوع بھی دیکھتا ہوں، خشوع بھی دیکھتا ہوں. قبلے کی طرف منہ ہے، نمازی پیچھے کھڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو وہ تو پیچھے بھی دیکھتے ہیں، وہ تو آگے بھی دیکھتے ہیں. وہ تو زمین کا وہ سارا بطن چیرتے ہوئے سب سے نچلی مخلوق تک بھی نگاہ جاتی ہے، اور ساری فضا اور آسمانوں کو چیرتے ہوئے اوپر والی مخلوق تک بھی جاتی ہے. تو وہاں تو کوئی مثلیت نہیں ہے. پھر کس بات میں مثلیت ہے؟ صرف مخلوق ہونے میں مثل ہیں، خالق نہیں ہے، خدا نہیں ہے، باقی کسی چیز میں مثل نہیں. یا رسول اس لیے اہل سنت و جماعت ان کا عقیدہ نور علی نور ہے اور متصل عقیدہ ہے. جن دلائل سے ثابت ہے وہ دلائل بھی صحیح اسناد کے ساتھ نصوص قرآنیہ ہیں اور صحیح حدیث ہیں، اور ہمیں عقیدہ اسلاف سے متصل ملا ہوا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہ جیسے غلط سلط کسی کو سمجھ آیا عقیدہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے اور اہل سنت میں ہمارا حشر فرمائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے شامل حال فرمائے، اور ہماری یہ کاوش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اور محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.